السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 115 تک تفسیر پڑھ چکے تھے اور مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی آیہ مبارکہ 116 تک۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 116 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ Translation ما قلت لهم، نہیں کہا میں نے واسطے ان کے الا ما امرتنی به، مگر جو تو نے حکم دیا مجھے ساتھ اس کے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ ہی کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تھا ان پر گواہ جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب تو نے مجھے فوت کر لیا یا جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا جب تو نے مجھے قبض کر لیا تو ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو بہت غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے کہ فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 116 سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کب؟ قیامت کے دن، عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو دو الہ اللہ کے علاوہ؟ اب ادھر بھی دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کی دلیل کہ اللہ رب العزت خود مخاطب کر رہے ہیں اور سیدہ مریم کے بیٹے کہہ رہے ہیں، عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں، اور پھر مزید کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو دو الہ بنا لو، اور اس بات سے صریح دلیل ملتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ تھے اور نہ اللہ کا حصہ تھے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے تھے، بلکہ وہ
سب سے الگ تھلگ اللہ کے بندے تھے، ان سب چیزوں سے بالاتر تھے جو ان کے عقائد تھے، یعنی کہ ان کے عقیدہ باطل کی نفی ہو رہی ہے یہود اور نصارہ کے۔ ورنہ اگر وہ اللہ ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہوتے یا اللہ کا حصہ ہوتے تو اس طرح ان سے پوچھا نہ جاتا۔ اور اس انداز میں ایک تعجب بھی ہے، ایک ڈانٹ کا انداز بھی ہے اور ایک سوالیہ انداز بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو تو پتا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ ایسا کرنے والے تھے۔ ایسا پوچھ کر ان کے لوگوں کو، ان کے جو پیروکار تھے یا جو ان کے لوگ ان کو جو کچھ عقائد باطل ان کے بارے میں رکھتے تھے ان کو ڈانٹنا اور ان کو دکھانا مقصد تھا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھیں آگے سے، کتنی عاجزی ان کا ساری۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ تجھے پاکی ہے، تیری ذات کو ہی پاکی لائق ہے، مجھے ایسا لائق نہیں تھا کہ میں ایسا کہوں، میں کچھ بھی حق نہیں رکھتا کہ میں ایسے الفاظ کہوں۔ اور پھر یہاں تک کہہ کے بس نہیں، بلکہ کیا کہا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا فقد علمتہ، تو اس کو جانتا تھا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، تعلم ما فی نفسی، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے۔ یعنی کہ میں تو کمزور ہوں، ایک عاجز بندہ ہوں، میرے لائق نہیں کہ میں جو کچھ اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، اللہ رب العزت سے واقف ہوں، بلکہ میں تو ایک کمزور انسان ہوں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، انک انت علام الغیوب، کیونکہ تو تمام غیبوں کا علوم رکھتا ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والا، تو ہر طرح کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ پہلی بات تو میں ایسا حق نہیں رکھتا کہ ایسی کوئی بات کہوں، لیکن پھر بھی اگر ایسا کچھ کہا ہوتا تو اس کو جانتا تھا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیری ذات میں ہے۔ یعنی کہ اپنی عاجزی انکساری کا بہت زبردست طریقے سے اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو صفات کے لائق ہیں وہ اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ بے شک تو بہت زیادہ غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہی کہا تھا، ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا ما امرتنی، مگر جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ انبیاء کو کیا حکم دیا جاتا تھا؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا۔ تمام انبیاء کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، انی اعبد اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ ہی کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان میں گواہ رہا، یعنی کہ میں ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، یعنی کہ جب تک ان کے اندر تھا تو میں ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، لیکن جب میں ان سے علیحدہ ہو گیا، ان کے درمیان نہ رہا، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، جو ان کے سامنے حالات تھے بس ان کو اسی کی خبر تھی۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا قبض کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، لیکن جب فوت کا نہیں میں نہ مفہوم بنتا، بلکہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے حالات کی خبر رکھنے والا تھا۔ اگر ادھر چھوٹی سی مثال کہ انسان اس کو یوں ہی پڑھ لے کہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، تو پھر باقی جو ہے مبارکہ ملتی ہیں ان کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہلے واضح الفاظ میں پڑھ چکے ہیں کہ نہ تو انہوں نے ان کو سولی دی، وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا، نہ تو انہوں نے اس کو سولی دی اور نہ ان کو قتل کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی صفت خاص کا ذکر کر رہے ہیں، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ پھر مزید تھوڑی سی وضاحت، اگر اس کو ہم فوت کے معنوں میں ہی لیں، فلما توفیتنی، تو اس سے پھر مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پہ آئیں گے اور اپنی وہ یعنی کہ جتنا ان کا وقت اللہ رب العزت نے لکھا ہے اتنا گزاریں گے، جو ان کا مشن ہوگا اس کو پورا کریں گے، تو اس کے بعد پھر
ان کو موت آئے گی، وہ اپنی طبی موت وفات پائیں گے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ سلامت موجود ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس بات پہ یقین رکھنا۔ اور انسان سوال پیدا ہوتا ہے کیسے، کیوں؟ تو اس کی زندہ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آپ کو معراج کروائی گئی، زندہ اور یعنی کہ بیداری کے ہاتھ میں کروائی گئی۔ اس وقت نہ تو خواب میں تھے اور نہ ہی وہ سوئے ہوئے تھے، بلکہ بیداری کی حالت میں سارا وہ ان کو یعنی کہ معراج کرائی گئی، سارا مشاہدہ کروایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ جو چاہیں کر گزریں، اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے عاجز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ تو یہی بات، یہی انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث سے ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، آپ کی امتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے امت کے لوگوں کو، تو اس وقت کچھ لوگ بہت بڑی داڑیاں اور بہت نورانی چہرے تو آپ کی طرف لائے جائیں گے، لیکن ان کو آپ کی طرف آنے سے روک دیا جائے گا، فرشتے ان کو ہانک کر دوسری طرف لے جانا چاہیں گے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امتی میری امتی، یعنی کہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کر لی تھی، من گھڑت خود ساختہ دین ایجاد کر لیا تھا۔ تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقا لمن غیر بعد دینی، کہ ان کو میری طرف سے ہٹا دو، دور لے جاؤ، دفع کر دو، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے بعد۔ پھر اسی حال احوال کو مزید اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت قیامت کے دن جو مکالمہ چلے گا، پھر کیا فرمائیں گے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آیا مبارکہ بہت ہی چھوٹی ہے لیکن بہت ہی زیادہ اس کے اندر انسان عاجز آ جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیسا انداز اور کیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور کیسے بڑائی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے تو بے شک تو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے، کہ تو بہت زبردست بھی ہے، تیری شان کے لائق ہے کہ تو جو چاہے کرے، تیرے تمام کام حکمت میں مبنی ہیں۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری چاہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن تیرے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو بار بار تلاوت فرماتے رہے اور اپنی امت کے بارے میں سفارش کرتے رہے۔ لیکن ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جس امت کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گلا دی، خود کو گلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر میں لگے رہتے، دعائیں کرتے، کبھی کسی بات پہ کہ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا، اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں گرا نہ ان پہ گزرتا تو میں ان کو یہ کہتا، اس طرح مختلف روایات۔ تو ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر لگی رہتی۔ تو لیکن امت کیسی ہے کہ امت کو آپ سب کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کرنے کا ہی وقت نہیں ہے اور نہ ہی ان سنتوں کو اپنانے کا وقت ہے۔ تو جو ہماری آپ سب کے ساتھ محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پہ عمل کریں، سب سے پہلے ان کو سیکھیں، جو اتھینٹک ہیں ان کو لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں، اس پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر درود شریف کی کثرت کریں۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ لہم جنات تجری من تحتھا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں
جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہم اجعلنا منہم برحمتک آمین۔ یعنی بندہ مومن کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، بہت تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اصل میں جو حقیقت ہے فائدہ کی چیز وہ آخرت ہے اور جہنم سے نجات پا جانا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہماری یہ سورہ مائدہ بھی کمپلیٹ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کہیں گے تو بہت زبردست ان پہ ہیبت کپکپی طاری ہو جائے گی، اور اس میں مختلف مفسرین نے مختلف ان کے حال احوال بتائے کہ کیا کیا ان پہ صورتحال ان کی ہوگی، کیونکہ یہ ایسی آیت ہے کہ انسان کو عاجز کر دینے والی ہے، اور انسان وہ کیفیت سوچے کہ جب میدان محشر ہوگا اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا ہوگا اور تمام اول و آخر انبیاء پیغمبر تمام انسان ہوں گے، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا کہ سامنے اللہ رب العزت اور ترجمان بھی درمیان میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا رسوائیوں سے بچا کے رکھے اور اپنی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔